السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے اردو کا اور 9th کلاس کی ہماری اردو ہے۔ پہلے ہم ایک دفعہ اسے گزار چکے ہیں اسکول میں، اب دوسری مرتبہ ہم اس کے ریویژن کرنے جا رہے ہیں۔ تو ریویژن میں ہم اسے شارٹ دیکھیں گے، یعنی کہ ہم اس کا دیکھیں گے، پہلے تعارف دیکھیں گے، پھر مختصراً ہم اس کے بعد سبق کا جائزہ لیں گے کہ سبق میں کیا کیا مصنف نے باتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہم مشق کو دیکھیں گے، یعنی کہ یہ 3 سٹیپس ہیں جو ہم ہر سبق میں فالو کریں گے۔ تو پہلا جو سبق ہے ہمارا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اردو کا، وہ ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہی سب سے پہلے ہم اس کا تعارف دیکھتے ہیں، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ تو مولانا شبلی نعمانی کا جو تعارف دیا گیا ہے، سب سے پہلے اس کا سبق سے پہلے جو تعارف دیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس تعارف میں یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے شارٹ کوسچن بھی آ سکتے ہیں اور MCQs اس میں آتے ہیں۔ MCQs اچھے خاصے تعارف میں سے بنتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے تاکہ اس میں سے کوئی بھی آپ کا MCQs رہ نہ جائے۔ میں اس کا آپ کو مختصر تعارف کرا دیتا ہوں۔ ہجرت نبی کے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ تاریخ پیدائش ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی ہے یہاں پہ، جو کہ 1857 ہے۔ اسی طرح تاریخ وفات ان کی دی ہوئی ہے جو کہ 1914 ہے، اور ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ ہے قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت۔ یہاں یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ اسی طرح ان کے والد کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، شیخ حبیب اللہ، اور ساتھ ہی آگے ان کا دیا ہوا کہ علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد بھی یہ رہے۔ اور جو ان کی امپورٹنٹ چیز ہے نیکسٹ، وہ ہے 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ یہ پروفیسر آرنلڈ تھے جو ان کے دوست بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے، ان کے ساتھ انہوں نے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا، جس میں قسطنطنیہ، شام وغیرہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ ان کا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ حیدرآباد دکن میں انہوں نے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، یعنی کہ اس میں نظامت کا اس کے ناظم مقرر ہوئے، جسے ہم آج کل کی زبان میں مینیجر کہتے ہیں، یعنی کہ جو اس کے کام وغیرہ تھے، لکھنا، ان کو آبزرو کرنا، ان کو دیکھنا، یہ سب کے سب ان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ یہ ندوۃ العلماء جو ہے یہ ایک مدرسے کا نام ہے جو کہ آج تک جو ہے کام کر رہا ہے، جس سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، جیسے کہ ان کے جو شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، وہ بھی یہیں کے ہی فارغ التحصیل تھے ندوۃ العلماء کے۔ اسی طرح پھر انہوں نے آخر عمر میں اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا۔ دارالمصنفین کہتے ہیں مصنفین کا گھر، یعنی کہ جہاں لکھنے والے جو ہیں وہ موجود ہوں اور مختلف موضوعات پر وہ قلم اٹھائیں، مختلف موضوعات پر جو ہے وہ لکھتے ہوں۔ اسی طرح ان کے جو موضوعات ہیں، یعنی کہ انہوں نے بہت سارے متنوع موضوعات پر لکھا ہے، جس میں تاریخ، تنقید، سوانح اور سیرت وغیرہ شامل ہیں۔ جیسا کہ یہ ہمارا سبق جو ہے، پہلا سبق، یہ بھی ہجرت نبی سے لیا گیا ہے، اور یہ بھی جو ہے سیرت کا ہی حصہ ہے، اور یہ ان کی جو کتاب ہے سیرت النبی، اسی سے ہی یہ ماخوذ ہے، جیسا کہ سبق کے آخر میں دیا بھی گیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے جو موضوعات ہیں، ان میں جو ان کا اسپیسیفائی ہے وہ کیا ہے، ان کی اسپیشلٹی کیا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جوش بیان، اجاز و اختصار، روانی، محققانہ انداز اور شعریت ان کے انداز بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یعنی کہ ان کا انداز بیان جو ہے وہ کس لحاظ سے اہم ہے، وہ بات بیان کی گئی ہے۔ جوش بیان، یعنی کہ یہ جو ہے اپنے بیان میں، اپنی تحریر میں جو ہے جوش سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ بالکل سلیس اور عام قسم کی ان کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے ایجاز و اختصار، یعنی کہ مختصر تحریر ہوتی ہے اور ان میں معنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں یوں لگے گا کہ یہ جو ہے انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو معنی ہوں گے یعنی کہ بڑی بڑی باتوں کو، طویل باتوں کو جو ہے یہ انتہائی مختصر انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس طرح روانی، یعنی کہ موضوعات میں جو ہے وہ تسلسل ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بات کہیں اور سے لے آئے، دوسری بات کہیں اور سے لے آئے، بلکہ مستقل جو ہے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ لکھتے ہیں، جس سے جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اگلا ان کا جو ہے وہ ہے محققانہ انداز، یعنی کہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پر کرتے ہیں، مختلف کتب سے دیکھ کر، حوالہ دے کر، اور جو بھی ان کا حوالہ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور شعریت ان کے انداز بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شعریت سے یہاں کیا مراد ہے؟ شعریت سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نظم اور غزل وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، ایک جیسے الفاظ بیان کیے گئے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی تحریر میں بھی یہ خصوصیات موجود ہیں، یعنی کہ قافیہ اور ردیف اور ایک جیسے الفاظ جو ہے ان کو لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو تصانیف ہیں ان میں شعر العجم، اس کی 5 جلدیں، اس طرح الفاروق، یہ الفاروق جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر لکھی گئی ہے، ان کی سیرت پر یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ اس طرح المامون، یہ مامون جو ہے یہ خلیفہ تھا، مامون الرشید بغداد کا، جس کے عنوان پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس طرح سیرت النعمان، نعمان سے مراد ہے امام ابو حنیفہ،
اسی طرح اور جو ان کی تحریریں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہ باقی جو ان کی تحریروں کے اور ان کے جو کتب کے نام ہوں گے یہ آپ باقاعدہ کتاب سے دیکھیں گے اور اس کا وہاں سے مطالعہ کریں گے. تو یہ ہم نے اس کا دیکھا ہے مختصر سا تعارف مولانا شبلی نعمانی کا. اپنے نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کا جو خلاصہ ہوگا وہ آپ کو بیان کریں گے اور پھر پیراگراف کی تشریح. تھینک یو. اللہ حافظ.